رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک کے سلسلے میں ایام، ان پربرکت ایام کے سلسلے میں احکام خداوند متعال کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تاکہ ہمارے مومنین کو اس کا اندازہ ہو کہ اس شہر پربرکت میں کیا ذمہ داری انجام دینی ہے. سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ رؤیت ہلال کیسے ہو، چاند کیسے نظر آئے. چاند کا مسئلہ جو ہے ایک گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اختلافات کا سبب بھی بنتا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک مسئلے پہ اتفاق نہیں کرتے، اور یہ رؤیت کا مسئلہ اتنا گمبھیر کیوں ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سائنسی دور میں، جدید سائنسی دور میں ساری چیزیں تو معلوم ہو جاتی ہیں. رؤیت ہلال کا پتہ ہے کہ کس وقت چاند نکلنا ہے، اس کا سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، اس کے اندر ایک شرعی مسئلہ ہے جس میں قانون جو ہے بنایا جاتا ہے، اس قانون کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے. قانون کا نفاذ اور اجرا جو ہے انسان کے اوپر ہے کہ وہ خود سے اس کی تطبیق کرے. مثال کے طور پہ جب انسان جو ہے، کہا جاتا ہے کہ خون نجس ہے، اور خون اگر انسان کے جسم پر ہے یا اس کے بدن پہ ہے، اس کے کپڑوں پہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز اس کی باطل ہے، کیونکہ طہارت لباس ضروری ہے. اب وہ کتنا خون ہو کتنا نہیں ہو، وہ اس کی بحث بھی میں نہیں کر رہا، ایک مثال ہے. اب ایک دھبا انسان کو نظر آتا ہے کہ لال رنگ کا ہے، وہ حکم قانون ساز نے بنا دیا. قانون ساز نے کہا، خداوند متعال نے حکم دے دیا کہ جو ہے خون نجس ہے اور اس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو اب اس کا تعین کیا ہے؟ یہ دھبا جو کپڑے پہ لگا ہوا ہے، لال رنگ کا جو رنگ نظر آ رہا ہے، یہ خون ہے یا نہیں ہے؟ یہ قانون بنانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شریعت کا کام نہیں ہے. یہ انسان کا اپنا ذاتی وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے کہ آیا یہاں پر جو ہے یہ خون، یہ جو رنگ ہے یہ خون کا رنگ ہے یا کسی اور کا. اب ممکن ہے یہاں پہ وہ جو ہے چلا جائے ایک لیبارٹری میں اور اس سے کہے کہ بھئی اس کے ذرا اس کو کھرچ کے دیکھو اور اس کے اوپر آزمائش کر کے دیکھو کہ بھئی یہ خون ہے یا نہیں. تو اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ خون ہے. اب یہاں پہ براہ راست شریعت کا کام نہیں، انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کا تعین کرے. ہاں، یہاں پہ اس نے قانون خدا کو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے اس نے سائنس کا سہارا لیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام جو ہے انسان کی ذمہ داری کا تعین نہیں ہے، وہ قانون ساز نہیں ہے. سائنس جو ہے قانون بنا نہیں سکتی. سائنس جو ہے، جتنے بھی علوم ہیں اس طرح کے، وہ حقائق کو بیان کرتے ہیں، وہ توصیف کرتے ہیں، وہ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہے یا نہیں ہے. یعنی جب قوانین اس کے سائنس کے قوانین ہیں، فزکس کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ پرسکرائب نہیں کر سکتے کہ ایک حقیقت کو، ایک کام کو ایسا ہونا چاہیے. واٹ اوٹ ٹو بی ڈن کا ذمہ دار سائنس نہیں بن سکتی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. سائنس کا کام ہے توصیف بیان کرنا. یہ خون ہے. اب حکم جو ہے قانون کا، وہ بیان کرے گا کہ فرض کریں کہ قانون جو ہے خدا کا قانون ہو یا کوئی بھی قانون ہو، وہ اس میں کلی ایک قاعدہ بیان ہو گیا. رؤیت ہلال کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے.
مثال ایک اور بھی دوں، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ قاتل کے ساتھ قصاص کیا جائے. اب کوئی شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا جو ہے نا اس کے ہاتھ کا نشان ہم نے لیا، فنگر ٹپس کا اس پہ اسلحے پہ وہ تھا، اس کو جا کے ہم نے فورنسک کروایا اور اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اسی کے نشانات ہیں. یا خون اس کا خود بھی وہاں پہ تھا، اس کو لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، اس کا خون بھی وہاں پر ہے. اب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا یا جو بھی کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس شخص کا خون ہے. تو یہاں پہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے، قانون کو اجرا کرنے کے لیے جو ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن خود قانون کو وضع کرنے کے لیے، قانون کو کیا کہتے ہیں بنانے کے لیے اس میں سائنس کا عمل دخل براہ راست نہیں ہو سکتا. یہ قانون سازی ایک الگ عمل ہے، اور حقائق کا بیان کرنا اور سائنسی حقیقت کو اور بیان کرنا، توصیف کرنا ایک کام ہے. اسی طرح رؤیت ہلال کے سلسلے میں بھی ہے. رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک مرحلہ ہے قانون کا. قانون کہتا ہے کہ شریعت کا قانون کہتا ہے کہ ماہ مبارک کب شروع ہوگا؟ جب ماہ مبارک کا چاند نظر آ جائے گا. اب یہ کہ یہ چاند نظر آئے گا یہ قانون ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کس طرح کی کیفیت کا مالک ہوگا تو اسے جو ہے رؤیت ہلال مانا جائے گا. اصلا چاند کا نظر آنا اس سے مراد کیا ہے؟ چاند کا نظر آنا ایک طبعی قدرتی ایک حقیقت ہے. رؤیت ہلال، چاند نظر آتا ہے. کب نظر آتا ہے چاند؟ ہلال، کریسنٹ. اصلا کریسنٹ کسے کہتے ہیں؟ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی جو ہے چاند کی سرفیس پہ اور سطح پہ جب پڑتی ہے اور وہاں سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے ہاں زمین پہ پہنچتی ہے، اور ہم اس روشنی کو ٹکراتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، اس کی ریفلیکشن دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک جو ہے ہلال کی صورت میں چاند کی شکل نظر آتی ہے. جبکہ چاند ایک پورا قرص رکھتا ہے، پورا ایک ڈسک ہے، لیکن جب رؤیت ہلال ہوتی ہے تو صرف اس کا ایک کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اسے ہلال کہا جاتا ہے، اسے کریسنٹ کہا جاتا ہے. اور اس کو انسان دیکھتا ہے، یعنی اس کریسنٹ کو جب دیکھتا ہے، یعنی اس چھوٹے سے ایک سلم سا ایک جو ہے سلائس نظر آتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں چاند کا نظر آنا، رؤیت ہلال. یہ ایک طبعی اور ایک قدرتی ایک عمل ہے، لیکن یہ کب رونما ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ اب اس کی ایک پوری ایک تفصیل ہے. سائنس کے اعتبار سے، طبعی اعتبار سے پوری تفصیل ہے کہ بھئی وہ چاند اور سورج اور زمین ایک ہی خط پہ قرار پاتے ہیں، محاق میں قرار پاتے ہیں. کنجنکشن ان کا ہوتا ہے. جب کنجنکشن ہوتا ہے تو پھر پرانا جو چاند ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کنجنکشن سے، یعنی اس حالت سے سورج اور کیا کہتے ہیں چاند اس سے نکلتے ہیں، اور سورج اس حالت سے نکلتا ہے، تو ذرا سا اس کا ایک جو ہے وہ اس کی ایک ذرا سی سرفیس سے جو ہے سورج کی روشنی ٹکرا کے ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ اس کا ہلال نظر آتا ہے. اسے برتھ آف دا مون کہا جاتا ہے. برتھ آف دا مون جو ہے فزیکلی اور طبعی طور پر کنجنکشن اور محاق سے نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ ایک خاص لانگیٹیوڈ اور ایک خاص الانگیشن پہ اور ایک خاص ہائٹ پہ اور ایک خاص الٹیٹیوڈ پہ نہ پہنچے تو وہ رؤیت ہلال اور کریسنٹ کا نظر بھی آنا ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک سائنسی حقیقت ہے. کچھ اس کنجنکشن کی حالت سے، یعنی جب تینوں سیارے جو ہیں، زمین، کرۂ ارضی اور چاند اور کیا کہتے ہیں سورج، یہ تینوں ایک لائن میں جب قرار پاتے ہیں، ایک استوا میں قرار پاتے ہیں، پھر اس سے جب اس وقت جو ہے اس چاند بالکل جو ہے نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی اس حالت سے خروج شروع ہوتا ہے، اس حالت کنجنکشن یا محاق کی حالت سے خروج شروع ہوتا ہے، اور ایک خاص زمانہ گزر جاتا ہے، کچھ گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور گزرنے کے بعد پھر اس کی جو زاویہ ہے انسان کا دید کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایک خاص حد تک پہنچتا ہے، 7-8 درجے تک پہنچتا ہے، اور وہ جو ہے افق سے کتنا اوپر الٹیٹیوڈ ہے، اس کی ہائٹ ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے. تب جو ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے نظر آتا ہے. اس کا جو پہلا مرحلہ ہے چاند نظر آنے کا وہ شروع ہوتا ہے، ورنہ کنجنکشن سے نکلنا جو ہے کافی نہیں ہوتا. یہ ایک طبعی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے. اس میں ظاہر سائنس ہی ہمیں بتا رہی ہے، سائنسی تحقیق اور سائنسی مشاہدے کے ذریعے ہم اس کو جان رہے ہیں. اب شریعت کا کام کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب یہ حالت پیدا ہو جائے
اور یہ ہلال نظر آ جائے تو روزہ واجب ہو جائے گا. جیسے نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، شریعت نے کہا زوال جیسے ہی ہو، سورج کا زوال ہو تو ظہر واجب ہو جائے گی، نماز ظہر واجب ہے. اسی طرح اس کے بارے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے بارے میں جو جس طرح سے زوال شمس کے بارے میں محدد وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور ہر روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج 12 بج کے، مثال کے طور پہ لاہور میں 12:11 پہ یا 13 پہ آج جو ہے زوال کا وقت ہے. اس کو ایک سائنسی میتھمیٹیکل فارمولہ کے ذریعے مشخص کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کیا کہتے ہیں، جو چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت ہی باریکی سے بیان کیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے ہو سکتا ہے. یہ علم حیات جو قدیم تھی اس میں بھی اس کا تعین ہوتا ہے. لیکن رؤیت ہلال کے بارے میں خود سائنسدانوں کے درمیان اور جو اس کے ماہرین ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اگر moonsciting.com کی سائٹ پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا، وہاں پہ کہتے ہیں مون سائٹنگ کروز بنتے ہیں، اور ایک کرو کے اندر پاسبلٹی رؤیت کی ہے یا نہیں ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ صرف اور صرف ٹیلیسکوپ سے نظر آ سکتا ہے. ایک کرو میں جو ہے صرف اور صرف کیا کہتے ہیں تب نظر آئے گا جب اس کے نیکڈ آئی کے ذریعے اور بغیر ٹیلیسکوپ کے یا دوربین کے یا کیا کہتے ہیں اس طرح کے کسی آلے کے بغیر بھی نظر آئے گا. لیکن تب نظر آئے گا جب وہاں کے جو ہے موسم بالکل صاف ہوگا، بالکل ہوا میں کوئی جو ہے گرد و غبار نہیں ہوگا، بالکل صاف و شفاف ہوگا، تب نظر آئے گا. ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آرام سے نظر آ جائے گا. بہرحال اس کے 3-4 وہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا خود چونکہ رؤیت ہلال کے حوالے سے، کریسنٹ کے نظر آنے کے حوالے سے، نیو مون کے حوالے سے خود بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل، بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر مؤثر ہوتے ہیں. یہ خود اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کنجنکشن سے نکلنے کے بعد کتنے گھنٹے ہوئے، وہ ایلانگیشن جو ہے، وہ زاویہ کتنا ہے، وہ الٹیٹیوڈ کتنا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں کہ بھئی چاند کے سرفیس پہ جب لائٹ آتی ہے تو وہ سرفیس چاند کی جو ہے صاف و مسطح ہے یا نہیں، اس کے اندر جو ہے ہلی ہے اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں اتراؤ چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے. تو لائٹ وہاں سے ریفلیکٹ ہوگی یا ریفریکٹ ہوگی. آیا جو نور ہے سورج کا جب اس پہ گرے گا تو بہت ہی اچھی طرح سے وہ شفاف اندازے سے اس کا انعکاس ہوگا یا نہیں، وہ روشنی جو ہے منتشر ہو جائے گی. تو اتنے زیادہ ویریبلز ہونے کی وجہ سے، اتنے زیادہ متغیرات ہونے کے ہوتے ہوئے خود سائنس کے اعتبار سے بھی، سائنس اور ایسٹرونومی کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف آراء پائی جاتے ہیں، مختلف ماڈلز بنتے ہیں جس کے تحت جو ہے طے کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ڈیٹا بیسڈ ہے، یہ کیلکولیشنز جو ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اس طرح سے نہیں جیسے چاند گرہن میں، سورج گرہن میں، سولر ایکلپس میں یا لونر ایکلپس میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یا کیا کہتے ہیں مون سیٹ اور سن سیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ خود سائنس بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے رؤیت ہو جائے گی، اور کہتے ہیں پروبیبلٹی اس کی ہے، اور اسی وجہ سے جا کے رصد کیا جاتا ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر ثابت جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ اس بات کو روکتے ہیں اور اگلے نشست میں اس کو مزید اس پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم.